ایسی پاور ہے جو اس کے پیچھے ہے, جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے, جس پاور نے اس کو 6 مہینے سے اس کرمنل کو جناح ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے, اور یہ وہاں سے فون کر کے مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی. سب سے بڑی غلطی میری یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری سیونگز اس آدمی کو یہ دے دی. مجھے بالکل ایک عام شہری کی طرح کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوا, کیونکہ بقول اداروں کی یہ ایک پرسنل ایشو ہے. رات پولیس اسٹیشن میں جانا پڑا, ایف آئی آر کٹوانی پڑی. میں لعنت بھیجتی ہوں اس آدمی پر, اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر مجھے ہمت دی, زندگی دی, تو میں اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں. میں عاصم ارشاد ہوں. خواتین پر ہمارے معاشرے میں تشدد عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے سے ایون ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عام گھروں تک محدود ہے. ہماری بہت سارے پرومیننٹ جو شخصیات ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. جیسمین منظور سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان پر حال ہی میں انہوں نے اپنی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر دیں, اور جس میں ان پر تشدد واضح دیکھا جا سکتا ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. میم بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے پہلا سوال کیسے کروں. صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا. السلام علیکم عاصم, تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور اپنا پلیٹ فارم دیا تاکہ میں اپنی آواز اٹھا سکوں. دیکھیں, ہوا تو بہت کچھ ہے پچھلے 1 سال میں. میں بہت عرصے تک سوچتی رہی کہ کیا مجھے یہ شیئر کرنی چاہیے یا نہیں شیئر کرنی چاہیے. میری فیملی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شاید مجھے نہیں شیئر کرنے چاہیے, کیونکہ پاکستان میں وکٹم شیمنگ بہت ہوتی ہے, اور انہیں لگ رہا تھا کہ اگر میں یہ شیئر کروں گی تو شاید جو 28 سال میں میری عزت ہے یا جو میرا پروفائل بنا ہوا ہے وہ ڈیمیج ہوگا. لیکن اس کے بعد میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اگر میری جیسی خاتون یہ نہیں کر سکتی, if I don't have the courage to do this, تو پھر ایک عام عورت کے لیے مجھے آواز اٹھانے کا یا سوشل ایشوز پہ بات کرنے کا میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا. اور میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی سمپتھی چاہیے. دیکھیں, جو میرے پہ گزر رہا ہے وہ تو گزر رہا ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے, وہ صبر بھی دے دیتا ہے, راہ بھی نکال دیتا ہے. شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو گھنونے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں, جن پہ آپ کمپلیٹ اعتبار کرتے ہیں. دیکھیں نا, میرج از اے ریلیشن شپ جس میں آپ اندھا اعتبار کرتے ہیں, بیکاز یو شیئر دا سیم ہاؤس, یو شیئر دا سیم رومس. مطلب ہے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ اس کو ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنایا گیا ہے. بلکہ قرآن پاک میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کا لباس ہو. میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ سوچا کہ اب شیئر کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور اس لیے کیونکہ مجھے ابھی تک دھمکیاں مل رہی ہیں. اگر یہ دھمکیاں مجھے ابھی تک مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ شخص باہر نکلے گا, بیکاز ہی از اریسٹڈ ناؤ, تو یہ باہر نکلے گا, اور اگر یہ مجھے جناح ہسپتال سے دھمکیاں دلوا رہا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اب بھی میں نے ریچ آؤٹ نہیں کیا پبلک کو, تو کل اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے اس ڈر سے یہ بات نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اب مجھے عاصم بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن جتنا پیار مجھے پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا نے, کاؤنسلیٹس نے, لوگوں نے دیا ہے, میں یہ توقع بھی نہیں کر رہی تھی. بٹ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں ایک آپ جیسی خاتون کے ساتھ کیسے ہو گیا. یہ واقعی ایک سٹرینج بات ہے, کیسے ہو گیا. دیکھیں, جب ایک کون آرٹسٹ آپ کو کون کرتا ہے نا, تو وہ پوری طرح سے تیاری کر کے آتا ہے. آپ نے نیٹ فلکس پہ ایک سیزن دیکھا ہوگا, اس کا نام تھا ٹنڈر سوینڈلر. جب آپ کسی کو کون کرنے آتے ہیں نا, اور یہ میری اب لائف کا ایک لائف لانگ لیسن ہے کہ جب آپ کون کی نیت سے آتے ہیں نا, تو آپ اپنے پرفیکٹ بیہیویئر پر ہوتے ہیں. آپ اتنے پرفیکٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آپ سے بہتر انسان شاید پیدا ہی نہیں.
And this is how my story began. جسمین مجھے یہ بتائیے گا جی go میم ahead. کہ آپ نے کہا کہ آپ سے ایک سال سے آپ یہ ٹارچر اور یہ سب کچھ آپ برداشت کر رہی تھی، تو کیا آپ کو نہیں لگا جی کبھی کہ آپ خود کیونکہ خواتین کے حقوق کے لیے اکثر آواز بلند کرتی رہتی ہیں، تو آپ کو نہیں لگا کہ ایک سال پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا؟ آصم، اگر آپ میری ٹائم لائن میں جائیں گے نا تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ میں نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں کہ آئی ایم گیٹنگ تھریٹس، آئی ایم گیٹنگ دس، آئی ایم گیٹنگ دیٹ، مجھے تھریٹس مل رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں اس فیملی کو، میں سعد رفیق کو، اپنے فارمر ہسبینڈ کو امپلیکیٹ کر رہی ہوں. پھر آپ دیکھیں گے اس میں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے، چیف جسٹس سنگھ کو لکھا ہے. Everything is available on my Twitter timeline. But the fact of the matter is کہ جب ابھی بھی دھمکیوں کا سلسلہ نہیں رک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پہلے تشدد کر کے گیا ہے اور اب وہ جیل میں ہے، مطلب جیل میں تو نہیں ہے، جنا ہاسپٹل میں ہے اور اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کون مین کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ 12 لاکھ روپے کی سویٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اتنے زیادہ وائلنٹ کرائمز کرنے کے بعد صرف میرے ساتھ نہیں، کراچی کے بزنس کمیونٹی کے بہت سارے سینئر لوگ ہیں جس کو اس نے ایک فورج ملٹری آفیسر بن کر ان کو کون کیا، ان کو تھریٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ میں آپ کی آبسین ویڈیوز، آپ کی شادی شدہ کپل کی آبسین ویڈیوز لیک کر دوں گا اگر مجھے راتوں رات 2.5 کروڑ روپے نہ دیے گئے. ان سب چیزوں کے ایویڈنسز، آڈیوز، میسیجز سب کچھ موجود ہے. جب 2023 میں میری والدہ بہت بیمار ہو گئی، علیل ہو گئی، she fell, broke her spine, had to go through 2 spinal surgeries. کیونکہ وہ میرے ساتھ رہتی تھی تو میں 16 مہینے تک اس اذیت سے گزر رہی تھی کہ میں ہر روز انہیں مرتا دیکھ رہی تھی. I was completely occupied with her. پہلی بات تو جب مرد کسی عورت سے پیسے لینا اور مانگنا شروع کرے نا تو اس کو نہیں دینے چاہیے. اور شاید سب سے بڑی غلطی میری یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری سیونگز اس آدمی کو یہ دے دیں بیکاز ہی آسکڈ می اینڈ ہی ٹولڈ می کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اسے کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، گاڑیوں کے کاروبار، یہ کاروبار، وہ کاروبار، جو سارے ایگریمنٹس فورج تھے. سو بیسکلی ہی ٹوک آل مائی سیونگس. 2023 کے اینڈ میں میرے بھائی نے مجھے کہا میں کینیڈا آ جاؤں بیکاز آئی واز مینٹلی، کیونکہ میں اتنا زیادہ اپنی ماں کو سفر کرتے ہوئے اور پھر ان کی وفات کے بعد اتنی اکیلی ہو گئی تھی. 2023 کے اینڈ میں مجھے پنڈی سے لوگوں نے کالز کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک 3 بچوں کی ماں سے نکاح پر نکاح کیا، پھر جعلی آئیسا کے کارڈ لے کے پولیس اور گورنمنٹ کی نمبر پلیٹس لگا کے پنڈی پولیس کے اندر ڈالے لے جا کے مرڈر انویسٹیگیشنز چینج کراتے رہے. اینڈ دا ہول پنڈی پولیس نوز دیٹ. آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے سارے سورسز ہیں، کرائم رپورٹرز کو بولیں، خالد ہمدانی صاحب ہیں سی پی او پنڈی، ان سے پوچھ لیں، آر پی او راول پنڈی سے پوچھ لیں. انہوں نے ایک فیملی کے 3 بچے جس میں سے 2 ایک مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے زمین کے قبضے پہ، اور 2 جو ہے اس میں سے ایک فار لائف پیرالائز ہے. ان کی بقول وہ ان کی بیوی ہے لیکن وہ ابھی بھی کسی اور کے نکاح میں. ان کے ساتھ مل کے اور بھی کچھ لوگ تھے جو ملٹری آفیشلز تھے جن کو اب پکڑ لیا گیا ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا ایک لوٹ مار کا گینگ بنایا ہوا تھا. When I confronted him in 2024 تو انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ کہا کہ میری ماں مر جائے اگر میں نے کبھی ایسا کام کیا. لیکن جب میں نے اپنے طور سے یہ انویسٹیگیشن شروع کی تو ساری چیزیں سامنے کھل کر آ گئی. جب 7 جولائی 2024 کو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا گھر بلا کر، he denied everything. But when I started showing him the evidence, he got violent with me. So he got violent with me, and because he's the kind of person who has severe temper issues, انہوں نے ایک حاضر سروس ڈیوٹی آفیسر پر پنڈی میں گن نکالی، جعلی آئیسا کا ایجنٹ بن کر ان کو دھمکایا اور ان کو یہ کہا کہ سارے کیسز نکاح پر نکاح کے واپس لو نہیں تو تمہارے بچوں کو مار دوں گا. اسی حاضر سروس ڈیوٹی آفیسر کو انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی. ان پر 3 FIRs پنڈی بنے.
ان پہ 3 FIRs کراچی میں ہیں جو انہوں نے لوگوں سے پیسے ایکسٹورشن کیے ہیں. یہ جولر سے 70 لاکھ روپے کی رولیکس گھڑی لے کر بھاگے ہیں. تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو ہی از اے وائلنٹ مین, ہی کین ڈو اینی تھنگ. تمہاری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے پولائٹلی تم اس کو کہو کہ تمہارے پیسے واپس دے. اس نے جس سے بھی شادی کرنی ہے یہ کرے اور چلا جائے. This is what I told him. But he refused to give me my money. So I told him مجھے چیک لکھ کے دو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے آرمی چیف کو خط لکھا, آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, آپ نے قانونی جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو کیا اس کے باوجود آپ کو دھمکیاں ملتی رہیں اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے آپ کو ریسکیو نہیں کیا گیا, ان کی طرف سے آپ کو کچھ بھی جو جس طرح سے ریلیف ہوتا ہے وہ نہیں ملا؟ مجھے بالکل ایک عام شہری کی طرح کو رات پولیس اسٹیشن میں جانا پڑا, FIR کٹوانی پڑی, بڑی مشکل سے IOs کے پیچھے بھاگنا پڑا. پچھلے 1 سال سے میں ریگولرلی جو ہے وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہی ہوں. آج صبح بھی میں ہائی کورٹ گئی ہوئی تھی. اس کی ساری پوسٹ اریسٹ بیلز, پری اریسٹ بیلز, ایوری تھنگ ہیز بین ڈینائڈ. لیکن کوئی تو ایسی پاور ہے جو اس کے پیچھے ہے, جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے, جس پاور نے اس کو 6 مہینے سے اس کرمنل کو جناح ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے, اور یہ وہاں سے فون کر کے مجھے دھمکیاں دیتا ہے. آپ کو کیا یہ لگتا ہے وہاں کہ وہ سے کون میرے سی یہ طاقتور میسجز ملے. شخصیت ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتی, لیکن کوئی تو ایسی طاقتور شخصیت ہے نا. دیکھیں یہ نہ پولیٹیکل آدمی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ریسورسز ہیں, یہ ایک کون آرٹسٹ ہے. تو یہ کس کی کہنے پر جناح ہسپتال سے 6 مہینے میں پڑا ہوا ہے؟ مطلب ہے ہی از انجوائنگ ہز لیوش لائف ان جناح ہاسپٹل and nobody is bothered to send him back. So who is supporting him? That is my prime question. Why are people supporting a criminal? And who are those people who are supporting a criminal? Why? تو ٹھیک. اچھا دھمکیاں تو جیسمین مجھے ابھی بھی مل میم, رہی ہیں مجھے کہ یہ میری بتائیے جان گا کہ نکال دی آپ نے جائیں گی. ابھی یہ جو پکچرز سوشل میڈیا پر دی ہیں ان کے اوپر جو گیلری سے اسکرین شاٹ لیا گیا ہے اس کے اوپر 4 جون کی تاریخ درج ہے. یہ کس 4 جون کی تصویریں تھیں, اور یہ جو لاسٹ آپ بتا رہی ہیں کہ جس آپ نے جو پکچرز دی ہیں یہ کب ٹارچر ہوا تھا آپ پر؟ 2024 جون اینڈ جولائی. پچھلے سال. جی. اوکے میم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب جو ہے آپ کھل کر اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, آپ نے تصاویر اپنی دے دی ہیں. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر آپ نے اپنے اوپر جو خطرات تھے, تھریٹ تھا, سب کچھ آپ بتاتی رہیں. تو کیا جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیمنزم کے نام کے اوپر جو ایک بہت ساری خواتین آتی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے, کیا ان کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ کے اوپر کیا ہے, کیا کس طرح کا معاملہ ہے؟ آصف, مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ناروں تک ہی ہیں. میں نے سندھ کے انفارمیشن منسٹر کو کال کیا, ان سے میں نے مدد مانگی. He said he's going to get back to me. He never got back to me. I tried to reach out to all the politicians. ان کی طرف سے مجھے یہی میسج ملا کہ they are under pressure. I have no idea وہ کس کے پریشر میں ہیں, اس وقت کس کے پریشر میں تھے. لیکن آرمی چیف کو خط لکھنے کے بعد میں undoubtedly ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ بیکاز یہ ADG کے کورٹ سے بھاگ گیا تھا. جب کورٹ نے کہا کہ اس کو اریسٹ کرو تو یہ کورٹ سے بھاگا اور اس کو لائرز نے بھگایا. میں نے اس کی ویڈیوز بنائی اور پورے ٹویٹر میں ڈال دی. وہ ویڈیوز ابھی بھی شاید موجود ہوں گی. اس کے جعلی ISI کے کارڈز بھی میں نے ڈال دیے. اور اس کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ یہ ڈیلیٹ کریں. بٹ فارچونیٹلی کچھ لوگوں نے ان دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی پکچر شاٹس لے لی تھی. انہوں نے شاید آرمی چیف کو اطلاع دی, اور وہاں سے مجھے یہ مدد ضرور ملی کہ کیونکہ اس نے اپنے فونز بند کیے ہوئے تھے اور یہ VPNs پہ فونز لگا کے بھاگا ہوا تھا, کراچی میں اس کی لوکیشن مارک کی گئی اور پولیس نے اس کو ایک ان لائسنسڈ ویپن کے ساتھ CIA والوں نے کراچی سے گرفتار کیا. باقی کیونکہ ہماری ساری FIRs جو ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ تھیں, تو جتنی اور کیسز تھے اس میں جا کے اس کی گرفتاری ڈال دی گئی. اب ان صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ, جو کہ ان کی بیوی نہیں ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ ان کی بیوی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نکاح پہ نکاح کیا ہوا ہے,
اور فورج ڈاکیومنٹس بنائے ہوئے. اور اب وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ساری میڈیا میں فون کر کے اپنی دکھ بھری داستان سنانا چاہتی ہیں, لیکن ان سے جو بھی ان سے رابطہ کرے نا, آپ بے شک سب ان سے رابطہ کریں یا وہ ان سے رابطہ کریں, ان سے ایک سوال یہ کر دیجیے گا کہ ان کو فورج ان کو ایئر فورس سے کیوں نکالا گیا, بس صرف یہ پوچھ لیجیے گا. سو یہ سارے مل کر گینگ بنا رہے تھے اور ایکسٹورشن کر رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے لوگوں کو, جعلی پولیس کی اور گورنمنٹ کی نمبر پلیٹس لگا کے لوگوں کو دھمکا رہے تھے. جن لوگوں کو یہ دھمکا رہے تھے اور مرڈر انویسٹیگیشن چینج کر رہے تھے, انہوں نے بھی آرمی چیف, ایئر فورس چیف, آئی جی پنجاب کو خط لکھے. آئی جی پنجاب نے ان کی لوکیشن ٹریس کی اور کراچی کو بتایا, تو یہ وہاں سے اٹھائے گئے. جب یہ وہاں سے اٹھائے گئے اور جن دنوں میں یہ کورٹ سے بھاگے ہوئے تھے, انہوں نے اور سو کالڈ ان کی بیگم نے جا کر ہائی کورٹ میں آرمی چیف کے خلاف, ایئر فورس چیف کے خلاف, پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف پٹیشنز ڈالے جھوٹے کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جس پر ہم نے اپنے لائرز بھیجے اور یہ پروف کیا کہ ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا, وہ خود چھپا ہوا تھا اور خود بھاگا ہوا تھا اور اپنا فون وی پی این پہ یوز کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میم مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ خواتین پر جب بھی کوئی تشدد کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کے حق میں کھڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر بات کرتا ہے, تمام لوگ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اس سے پہلے عائشہ جہاں زیب کے ساتھ ہوا تھا تو تمام میڈیا نے اس کے اوپر بات کی, اداکارہ نرگس کے اوپر ہوا تو اس کے اوپر بات کی, ایف آئی آر ہوئی, لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے بغیر کسی کو درمیان میں ڈالے صلح کر لی, وڈرا کر لیا کیس اور تمام چیزیں, پھر تمام میڈیا جو ہے وہ چپ ہو گیا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے کیسز میں وڈرا نہیں کرنا چاہیے یا کسی بھی طرح سے پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں عاصم, میں تو پریشر کو قبول نہیں کرتی. پریشر صرف ایک ہی ذات کا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس وقت میں کراچی میں آواز اٹھائی تھی جس وقت کراچی میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. اس وقت یہ جو مرد حضرات تھے نا, صحافی, جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ان میں سے کتنوں میں تپڑ تھا اس وقت آواز اٹھانے کا کراچی میں جب یہاں پہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا. کتنوں کے پیچھے ٹارگٹ کلرز گئے. مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آ کے پوچھا, میری آواز یونائٹڈ نیشنز تک گئی. اس وقت بھی میرا ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا, اور اس وقت کے سب سے بڑے بدماش کو جو یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کر رہا تھا, جس کا آپ کو پتا ہوگا, جو عارف الوی کے حلقے میں میں نے ٹھپے لگاتے ہوئے ان کو دیکھا 2014 میں, اور پھر یہ میرے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے میرے پیچھے پڑ گئے اور پھر مجھے سما سے نکال دیا گیا, کیونکہ شرط یہ رکھی گئی کہ میں اس شخص سے, جس کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, اس سے معافی مانگوں. میں نے اس سے معافی مانگنے سے انکار کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا گیا. اور ابھی بھی جب میں بول پہ کام کر رہی تھی تو کیونکہ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی, اپنے ہی شو میں اپنی بات ڈسکس کرنی چاہیے, تو مجھے بول نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں, اس لیے کیونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور آپ آفیشیل چینل پر اس پر بات نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا جب میں اپنے لیے نہیں بات کر سکتی تو پھر میں آپ کے اس چینل پر بھی لعنت بھیجتی ہوں, جس پر کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے آواز اٹھاؤں, لیکن اپنے لیے آواز اٹھاتے ہوئے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ اٹھائیں کیونکہ آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے, بزنس معاملات. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں عاصم کہ لوگوں کے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں مالکان کے, اور وہ دباؤ میں آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے I had to leave my job. ایک سال سے میں کیا کر رہی ہوں, صرف کورٹس میں بھاگ رہی ہوں جسٹس کے لیے, ادھر بھاگ رہی ہوں ادھر بھاگ رہی ہوں, لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی ہوں کہ میری ریکوری کرا کے دیں, مجھے پیسے دیں, میرے پیسے واپس کریں. آج تک بقول ان کی جو بیوی ہیں, جو کہ نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, اینڈ میں یہ پروف کروں گی کہ نہیں ہے. اگر وہ میرا چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں تو کرے, آئی ایم ریڈی ٹو گیو them an open challenge. وہ آج بھی 2.5 کروڑ روپے کی پراڈو میں پنڈی میں پھر رہی ہیں, جو ایک بہت ہی not an affluent family, let me tell you, بلکہ ایک مرڈرر کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, جن کی اپنی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی, جو اگر پینشن ہے تو 50,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2.5 کروڑ کی گاڑی EU 555 میں کیسے پھر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیسوں سے ان کو عیاشی کرائی جا رہی ہے, ان کے لیے پراڈا کے بیگز خریدے جا رہے ہیں, ایل وی کے برانڈڈ چیزیں آن لائن آرڈر ہو رہی ہیں. تو مطلب ہے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے.
میں 30 سال محنت کر کے پیسے کماؤں اور یہ ایک ہی اس پہ اندھا اعتبار کروں اور سب سے گھٹیا حرکت بزنس مین کو ان کی بیوی کے نام پر لوٹنا اور ان کی obscene ویڈیوز لیک کرنا، پھر میرے فون کو مرر کرنا، اس میں بگ لگانا، میری ایک آڈیو ریکارڈ کرنا، چاہے وہ سینئر ملٹری آفیشلز ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہو یا جو بھی ہو، اور پھر وہ پوری افواج پاکستان کے لوگوں کو بھیجنا اور مجھ پہ یہ الزام لگانا کہ یہ میں نے ان کو ریکارڈ کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس آدمی پر، اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر مجھے ہمت دی، زندگی دی، تو میں اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ I am بالکل not going to just shy away, and get scared by his bloody threats. میرا پہلا مطالبہ سب سے بڑا گورنمنٹ آف سندھ سے یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر جیل منتقل کیا جائے۔ اس کے ابا کا ملک ہے، اور کہاں ہے انسٹیٹیوشنز؟ کون ہے یہ آدمی؟ کیا ہم نے فارمر پرائم منسٹرز کو ہاسپٹلز میں منتقل کیا یا ان کو جیلوں میں رکھا؟ تو اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک کون آرٹسٹ جو ہے جناح ہسپتال میں عیاشی کر رہا ہے، وہاں سے ہمیں دھمکیاں بھیج رہا ہے، وہاں آئی اوز کو بلا رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے اور ان سے انویسٹیگیشن چینج کروا رہا ہے۔ تو آئی جی پریزن سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس کی اجازت سے انہوں نے اس کو 6 مہینے سے جناح ہسپتال میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا جیسمین، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اکثر یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہم خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، خواتین کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور ایون کہ علماء کرام اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں آپ کو لگ رہا کہ ایک خاتون جو ہے وہ پرومیننٹ جرنلسٹ ہے پاکستان کی، جس کا میڈیا میں تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے 1 سال سے، اور وہ بات کر رہی ہے کہ جی مجھے تھریٹ ہے، مجھے ایک شخص جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور میری زندگی جیرن کر دی ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، کوئی میڈیا ہاؤس آپ کے ساتھ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا، کوئی علماء کرام، کوئی فیمنزم کی کوئی تنظیم، کسی قسم کا کوئی ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ نہیں جی، کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ بقول اداروں کی یہ ایک پرسنل ایشو ہے۔ آپ کیا کمنٹ کریں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کہیں گی، یا یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم خواتین کے لیے کام کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے؟ پتہ نہیں وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں، میرے خیال سے وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو این جی او پہ پیسے ملتے ہیں اور وہ پیسے یہ کام کرتی ہیں، دکھانے کے لیے مارچز نکالتی ہیں، اور اس کے بعد جب جینیون کیس ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں کسی کے پیچھے آتی، کوئی مارچ نہیں کرتی، کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ وہ کیوں آواز اٹھائیں؟ میں تو اس انڈسٹری کے اندر یہ حیران ہوں کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں نے آڈیوز اور میسیجز واٹس ایپ گروپس میں ڈالے ہیں، یہ کہہ کے کہ الٹا وکٹم شیمنگ، مجھے یہ کہہ کر کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اور سینئر اینکرز نے یہ میرے خلاف لکھا ہے، and all male anchors of Pakistan except a few. And I am so disgusted by them کہ میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، لیکن جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو سلام کرتی ہوں۔ میرے ساتھ وی لاگرز، بلاگرز، یوٹیوبرز، باقی پاکستان کے اور بہت چینلز نے آج مجھے سپیس دی ہے، مجھ سے بات کی ہے۔ آپ جیسے لوگ youngsters who understand this issue, but no other male journalist has even bothered to even text me or call me except Tariq Mateen and Mubashir Luqman and Irshad Bhatti صاحب۔ بہت شکریہ جسمین، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ٹائم دیا اور اس کے اوپر ایکسپلین کیا کہ آپ کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے، اور اب آپ کا جو کیس ہے وہ کہاں پر پہنچا ہے، کون سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم مزید بھی اگر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی اس کی انفارمیشن ہوئی، تو ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے، اور ہم امید کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ I will. Thank you, Asim.